تو لیٹس ٹاک اباؤٹ یاجوج ماجوج. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ مومنوں کو طور کی پہاڑی پہ لے جائیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ دو ٹرائبز ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. Nobody will be able to withstand these two tribes, corrupting tribes, یاجوج and ماجوج. ٹھیک ہے, جب ان کو نکالا جائے گا تو یہ تباہی پھیر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے زینب بنت جحش کے رضی اللہ عنہا, اور کہا کہ ویل للعرب, ویل للعرب, تباہی ہو عرب کے لیے, من شر قد اقترب, جو ان پہ آفت آنے لگی ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ کیا ہوا, کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا ہول ہو گیا, and he made a sign like this, کہ ان کی دیوار میں آج اتنا ہول ہو گیا. اللہ کے کافی پریشان تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں, یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا قرآن کی آیات میں بھی آتا ہے, یہ احادیث میں بہت کچھ ہے, ہم بریفلی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ کہف کی آیت ہے, ثم اتبع سببا then he followed away. ذوالقرنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا, کہ جب وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم ہے جو کہ ان کی بات کو نہیں سمجھ رہی. میں پیرافریز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض, اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج جو ہے نا انہوں نے فساد پھیلایا ہے زمین میں. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا, ہم آپ کو کچھ دیں پیسے یا آپ کو کچھ پرووائڈ کریں کہ آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, بس میری مین پاور سے ہیلپ کرو. اجعل بينكم وبينهم ردما اعطوني زبر الحديد, لاؤ میرے پاس آئرن بلاکس لاؤ. حتى اذا صاب بين صدفين قال انفخوا, جب ان کو رکھا تو کہا بلو کرو اس کو with the devices they had, اس کو بلو کرو. حتى اذا جعله نارا, جب وہ آگ کی طرح چمکنے لگی اور گرم ہو گئی, قال اعطوني افرغ عليه قطرا, ابھی مولٹن لاوا لے میرے پاس, اور اس پہ انہوں نے وہ ڈال دیا. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری بیسیکلی اسٹوری ہے کہ یاجوج ماجوج دو ٹرائبس تھے جو کہ بہت دنگا فساد کر رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے. حضرت ذوالقرنین نے رحمہ اللہ, وہ نبی نہیں تھے, he was a king جن کو اللہ نے بہت سلطنت دی ہوئی تھی. یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت 4 لوگوں کو دی ہے, پوری دنیا کی سلطنت 4 لوگوں کو دی ہے. 2 ان میں سے نیک تھے, 2 کفار تھے اور گناہگار تھے. نیکوں میں سے سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین. ذوالقرنین کیوں بولا جاتا ہے انہیں؟ کیونکہ یہ ایسٹ اور ویسٹ ٹریول کرتے تھے, یا he used to wear a hat which has 2 horns, اس وجہ سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ذوالقرنین 2 سینگوں والا یا 2 اینڈز والا. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا میں پوری دنیا ٹریول کرتے تھے, یا جو ایک ہیٹ پہنتے تھے جس کے 2 سینگ تھے, ذوالقرنین بولا جاتا ہے. تو ان کو پوری دنیا کی جو ہے نا وہ دی ہوئی تھی حکمرانی اور جو ہے نا طاقت. اسی طرح سے 2 جو برے لوگ ہیں جن کو پوری دنیا کی دی ہوئی تھی, ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا جس نے بنو اسرائیل کو تباہ و برباد کیا. ایک تیسرا شخص بھی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حکومت دیں گے, وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے. ان 5 لوگوں کے پاس پوری دنیا کی حکومت آئی. تو یاجوج ماجوج they were corrupting tribes and they were creating فساد. تو تقریباً اس طرح کا ایک طرح سے this is not the wall of یاجوج ماجوج, یہ ایک ڈیم کی وال ہے. ٹھیک ہے, تقریباً قرآن جو کہتا ہے وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات ہے, واللہ تعالیٰ عالم, we don't know, لیکن it is similar to this type of wall جو کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس کو کور کر دیا گیا تھا. یاجوج اور ماجوج کس طرح کے ہوں گے؟ یہ اولاد ہے حضرت آدم کی اور اما حوا کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں, ان کی مطلب وہ they had no mother, لیکن this is wrong and this is false, this is no basis in the Quran. And there were 2 tribes who lived long ago, بہت پرانے لوگ ہیں یہ, ہمیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کی اوریجن کب سے ہے. اور ان کا جو نام بیسکلی رائب ہوتا ہے کہ اجد النار, the fire got worse, یا اس نے وہ فلیم زیادہ پکڑ گئی. ٹھیک ہے, اس نام سے ان کا جو ہے نا ان کا ورڈ نکلا ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ آتا ہے کہ العجیج, heated fire کے نام سے یاجوج کا نام نکلا ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے المعج, waves of sea, بڑے بڑے سی کی جو ہے نا لہریں, اس وجہ سے ان کا نام یاجوج اور ماجوج نکلا, بیکاز they were very corrupting tribes, اور ان میں بہت زیادہ نا they were fearless, notorious اور اس طرح کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, ایک اور اس میں آتا ہے کہ العج running fast means وہ بہت تیزی سے دوڑا کرتے تھے, اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ ہر بلندی سے نیچے بھاگتے ہوئے آئیں گے. فتح الباری میں ہے کہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا یافث بن نوح, ان کی اولاد میں سے ہیں یہ. فتح الباری جو ابن حجر الاسقلانی لکھی ہے رحمہ اللہ, ان کی کتاب میں کہ حضرت نوح کی اولاد میں سے, لیکن کوئی حدیث اسپیسیفکلی میں نے اس بارے میں نہیں پڑھی, لیکن انہوں نے اپنا ایک اوپینین دی ہے کہ وہ ان کی نسل میں سے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ان کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے وہ کیسی ہوگی؟ وہ عام انسان ہوں گے, ہماری طرح کے ہوں گے. ان کے بارے میں بہت ڈیویٹڈ روایات بھی آتی ہیں. کچھ روایت میں آتا ہے کہ مطلب ایسی جو ضعیف ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں, کہ ان کا ایک کان ان کے جسم کے برابر ہے جس میں وہ لیٹتے ہیں, اور دوسرے کان سے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں. ان کے لوگ کچھ تو بہت چھوٹے ہیں, کچھ تو بہت لمبے ہیں.
اور وہ بالوں سے گھرے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی مختلف چیزیں, اور اس طرح جیسے کہ وہ شیر, چیتے, اس طرح کے مختلف جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں, اپنے کیٹل کو کھا جاتے ہیں, اور ان کا جو شخص آپس میں مرتا ہے اس کو بھی وہ مرنے کے بعد کھا بھی جاتے ہیں. تو اس طرح کی روایت مشہور ہے, لیکن ایسی صحیح روایت کوئی بھی ہمیں نہیں ملتی. ان کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے, ان کے جو فیس ان کے براڈ ہوں گے, لائک ہیمرڈ شیلڈز, اگین براڈ فیشز ود ہیمرڈ شیلڈز. ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور ریڈش بلیک ہیئر ہوں گے, ٹھیک ہے, چھوٹی آنکھیں, براڈ فیشز, ریڈش بلیک ہیئر. ایک صحابی مدینہ سے جو ہے نا وہ تھے, غالباً صحابی تھے, کوئی عام شخص تھا غالباً. وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی ہے. تو اللہ کی میں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں ایکسپلین کرو. تو اس نے کہا کہ اٹس لائک اسٹرائپ گارمنٹس which has black and white stripes on it. تو اللہ کے نبی نے کنفرم کیا کہ yes it is that it is, یہ وہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیوں نہیں دیکھ پائے, واللہ عالم, ہم کیوں نہیں پہنچ پائے. اور لو سیٹلائٹ ہے, سب کچھ ہے, ہم نے دجال کیوں نہیں ڈھونڈا. یاجوج ماجوج خود اس, حالانکہ اتنی بڑی ٹرائب اور اتنا کرپٹنگ نیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں فتح لے جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آئیڈیا نہیں دیا کہ وہ دیوار کو پھلان کے یا کس طرح سے نکل آئے. ان کو وہ ابھی تک اللہ نے اجازت نہیں دی ان کو. اسی طرح سے دجال کو اجازت نہیں دی کہ نکلنے کی, حالانکہ وہ نکلے گا ایک زمانے میں, ایک ٹائم پہ جب اللہ سے اجازت دیں گے غصے میں نکلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا یا فالو نہیں کیا یا اس تک نہیں پہنچے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلانز میں سے ایک پلان ہے. قرآن میں سورہ حج کی پہلی آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ, بے شک جان لو کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بہت, قیامت کے دن کا زلزلہ ہے وہ بہت عظیم ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والی کو پھینک دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها, اور ہر پریگننٹ عورت اپنے بوجھ کو گرا دے گی. وترى الناس سکارا, اللہ اکبر, تم دیکھو گے لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وما هم بسکارا, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا یا اللہ, ولکن عذاب اللہ شدید, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو بہت شدید ہوگا, لوگ مدہوش ہوں گے. یہی وہ دن ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کون سا دن ہے. سب نے رسول اللہ بتائیں, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ الگ کر لیں. آدم کہ اللہ آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے, مجھے انسٹرکٹ کریں کہ وہ کتنے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایک جنت میں ہوگا. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو سن کے لوگ جو ہے نشے کی حالت میں ہوں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اے لوگوں تم کیسے اس دن کا انکار کر سکتے ہو جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اور یہ وہ دن ہے کہ جب بچوں کے بھی بال سفید ہو جائیں گے. تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہمیں وہ کون بتائیں, کون لوگ ہوں گے وہ. تو فرمایا کہ 999 یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا. لمبی حدیث میں نے بریف کیا ہے. تو اتنی کثرت سے ہیں وہ کہ وہ بہت زیادہ ہوں گے اور تم لوگ تھوڑے ہو گے, اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, یہ موقوف روایت ہے, یہ اللہ کے نبی سے نہیں ملتی بلکہ صحابی فرماتے ہیں, غالباً عمرو بن العاص کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا, عمرو بن العاص ہے, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, 9 حصے اینجلز کے اور 1 حصہ باقی کریشن کا. اور اینجلز کے حصوں کو ڈیوائڈ کیا 10 پارٹس میں, اور 9 حصے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور نماز کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے, اور ایک اس کا میسج اور اس سے کام کنوے کرنے کے لیے. اور پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, 9 پارٹس جن کے اور 1 پارٹ آدم علیہ السلام کی ذریت کا. اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا, 9 پارٹس یاجوج اور ماجوج کے اور 1 پارٹ ریسٹ آف ہیومینٹی کا. سو دس از ہاؤ ہیوج دے آر ان نمبرز, بہت زیادہ وہ نمبرز ہیں, ٹھیک ہے. دس از بیسکلی آئی وانٹ ٹو کوٹ دس حدیث ایز ویل. دے ول بریک دا بیریئر. کس طرح سے وہ روزانہ ڈگ کرتے ہیں, اس کو کھوتے ہیں حتیٰ کہ وہ بالکل اوپن ہونے لگتا ہے. ان کا جو لیڈر ہے بولتا ہے کہ آپ رات ہو گئی, آپ سو جاؤ, کل کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو جا کے سو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ سے بلڈ کر دیتے ہیں, اور پھر دوبارہ سارا دن کھوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کھل جائے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دوبارہ سے ہیل کر دیتے ہیں. تو ایک دن, یہ صحیح روایت ہے, ان میں سے ایک شخص ہے کہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ, اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اسی حالت میں ہوگا, اور جب وہ ڈگ کرنا شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نکلنے دیں گے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ کبھی ایسا مت کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا ایکسیپٹ یہ کہیں انشاءاللہ. سو آلدو یہ کفار ہیں, بدترین لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ان کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا, اور یہ کہیں کہ ہم کل انشاءاللہ
اسے کریں گے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نکلیں گے تو تباہی مچا لیں گے, لوگوں کو قتل, جو لوگ سامنے انہیں قتل کریں گے, جانوروں کو قتل کریں گے, جو سامنے ملے گا. لیک آف ٹائبیریس لیک سے گزریں گے تو جب آخری بندہ گزرے گا تو کہے گا شاید یہاں پہ کوئی لیک ہوتی تھی. They'll drink and eat everything. پوری زمین میں لوگوں کو قتل کر دیں گے, اور جب قتل کر کے آئیں گے کچھ سالوں میں راج کریں گے, پھر کہیں گے ہم نے دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا, اب چلو آسمان, لیٹس کل دا انہیبیٹنٹس آف ہیونس, اور وہ اپنے تیروں کو نکالیں گے اور آسمان کی طرف تھرو کریں گے. اور جب آسمان تھرو کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کریں گے ود دس فتنہ کہ وہ تیر خون آلود ہو کے آئیں گے نیچے, اور کہیں گے کہ ہم نے آسمان کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا, اب ہمارا راج ہے. یہ وہ ٹائم ہوگا, اتنا مشکل ٹائم ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ, جب اللہ کے نے فرمایا کہ ایک آکس کا سر یا ایک گھوڑے کا سر تمہارے 100 درہم دینار سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہوگا, کیونکہ اتنی اسکیسٹی ہوگی, اتنے مشکل حالات ہوں گے. مسلمان طور کے ماؤنٹین میں رہ رہے ہوں گے, دل بھی سیزڈ, دبے ہوئے ہوں گے اور پھنسے ہوں گے سالات میں. تو کہا جائے گا کہ کوئی مسلمان جائے اور دیکھے تو صحیح کیا حالت ہے, کیونکہ شور نہیں آ رہا کافی دنوں سے, ان کی آوازیں نہیں آ رہی کافی دنوں سے. تو بڑی اس پہ بحث چل رہی ہے کون مسلمان جائے گا. تو ایک مسلمان اپنے آپ کو والنٹیئر کرے گا موت کے لیے, چلے میں آپ کے لیے, اگر میں نہ آیا واپس سمجھ لیں گے میں مر جاؤں گا, کیونکہ گوئنگ آؤٹ مینس ڈیتھ. وہ والنٹیئر کرے گا, اور جب وہ نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ اٹ ول بی آل ڈیڈ باڈیز, حتیٰ کہ ایک ہاتھ کے برابر بھی حصہ نہیں ہوگا جہاں وہ جگہ خالی ہوگی یاجوج ماجوج کی باڈی سے. اٹ ول بی آل, the earth will be covered with dead bodies of یاجوج and ماجوج. اور وہ کیسے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں گے, اور حضرت سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس سے ان سے بچا لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گردن میں ایک کیڑے کی بیماری لائیں گے, اس کیڑے کی بیماری کی وجہ سے وہ پوری کی پوری نسل ختم ہو جائے گی, پوری کی پوری دنیا جو ہے نا یاجوج ماجوج سے بھری ہوگی, وہ سب ختم کر دی جائے گی. حتیٰ کہ جب ایک مومن آئے گا اور دیکھے گا ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں تو وہ تکبیر کرے گا اور جا کے بتائے گا. اور جب مسلمان اپنے کچھ نہ کچھ لائف اسٹاک تھوڑا بہت رہے گا, اسے نکلیں گے دیکھیں گے کہ دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہیں بچی, ڈیڈ باڈیز اور بدبو اور ایک برے حالات دنیا میں. تو یہ سب پھر دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ ہمارے لیے بندوبست کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی جیسی ہوں گی, اور وہ ان کے باڈیز کو اٹھائیں گے اور سمندروں میں پھینکیں گے, اور پوری دنیا میں 7 دن 7 راتوں تک بارش ہوتی رہے گی, حتیٰ کہ یہ دنیا دوبارہ سے اس طرح سے پلین ہو جائے گی جس طرح سے تخلیق کی گئی تھی حضرت آدم کے دور میں. It will be as plain as and shiny as silver. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں پھر وہ جو دور ہوگا نا اس کے بعد, اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ طوبیٰ لعیش بعد المسیح, glad tidings to the life after مسیح. یہ وہ دور ہوگا سبحان اللہ جس میں امن ہی امن ہوگا, چین ہی چین ہوگا. اور اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زہریلے جانوروں کے منہ سے زہر کو نکال دیا جائے گا. اتنا پیس ہوگا, اتنی سیرینٹی ہوگی کہ بچے سنیک سے کھیل رہے ہوں گے. Lions will be accompanying the sheep and goats. اتنی برکت ہوگی کہ 12 لوگ ایک انار کو کھائیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا. جب بارش ہوگی تو 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے, شیلٹر لیں گے. ایک کاؤ کے دودھ سے پوری ایک ٹرائب فیڈ کرے گا, ایک بکری کے دودھ سے پوری فیملی فیڈ کرے گی. It will be برکہ. پتھروں پہ سیڈز پھینکے جائیں گے, they will grow plants. سبحان اللہ. wolves اور شیپ ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہوں گے. ہر مسلمان کے دل سے گرج نکال دیا جائے گا. نو گرجز ایٹ آل, نو گرجز ایٹ آل. سکون اور چین کا دور ہوگا. تلواروں کو صرف کاٹنے کے لیے, گندم اور اس طرح کے کراپس کاٹنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, اور ان کا پرپز ہی کوئی نہیں ہوگا. اور سب علماء said کہ it will be a period of 1000 years, 1000 years, and it will be all good. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے حج کریں گے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث سے فرمایا 2 لوگوں کو جہنم کبھی ٹچ نہیں کرے گی, 2 گروہوں کو. ایک گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, اور دوسرا گروہ جو غزوہ ہند میں لڑے گا. ان پہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں, فرمایا کہ وہ حج کریں گے اور وہ احرام پہنیں گے اس وادی میں, اور وہ میری قبر سے پاس سے گزریں گے اور مجھے سلام کہیں گے, اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. تو تم میں سے جب کوئی ان کے پاس رہے, ان کے ٹائم میں رہے, ان کو دیکھے تو میرا سلام ان سے پیش کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹو, اگر تم میں سے کوئی شخص اس دور میں رہا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے, تو میرا ابو ہریرہ کا بھی سلام انہیں کہنا کہ آپ کو ابو ہریرہ اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں. امت محمد یہ آپ کو پیغام پہنچانا چاہتی ہے. وہ حج کریں گے, وہ شادی کریں گے, ان کی اولاد ہوگی,
اللہ تعالیٰ ان کو وفات نصیب کریں گے after 7 years, اور پھر ان کو دفن کیا جائے گا close to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And still there is a place in Masjid Nabawi, روضہ عائشہ کے اندر, حضرت عائشہ کے روضے میں جہاں پہ قبر مبارک ہے, there is a place left for somebody, and hopefully that person will be عیسیٰ ابن مریم, because غیب کا علم ہم نہیں جانتے, لیکن it will be عیسیٰ ابن مریم. اور مسلمان پہ جنازہ پڑھیں گے and they will live peacefully. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کتنا بلیس کیا ہے. اس امت کا سٹارٹ بھی رسول سے ہے اور اس امت کا اینڈ بھی رسول سے ہے. دس امت از بلیسڈ, جس کا اللہ نے بریکٹ کیا ہے نبیوں سے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بیٹے سے اور حضرت اسحاق کے بیٹے سے دونوں اکٹھے پیس کریٹ کریں گے. ہو از دا سن آف اسماعیل؟ محمد بن عبداللہ المہدی. اینڈ ہو از دا سن آف اسحاق؟ عیسیٰ ابن مریم. The son of Ismail and the son of Ishaq together will create peace on this whole earth. It's amazing, subhanallah. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پہ کام کریں اور جو برے حالات آنے والے ہیں اس سے پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کر لیں. Talking about the beast, آخری یہ 2-3 سائن رہ گئے اور یہ بہت تھوڑی انفارمیشن ہمیں قرآن میں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بیسٹ کے بارے میں کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, کہ جب میرا حکم ان پہ پورا ہو جائے گا تو ایک زمین سے ایک کریچر نکلے گا جو کہ لوگوں سے بولے گا اور کہے گا کہ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے. کچھ نریشنز میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا بیسٹ, کچھ کہتے ہیں کہ وہ کعبہ کے نیچے سے نکلے گا, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیزرٹ سے نکلے گا بیسٹ. یہ علماء کی آراء ہیں, there is no hadith on this, لیکن دس سے سم آف اسرائیلیات کو ملا کے کچھ ایسی ضعیف جنریشن کو ملا کے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جب نکلے گا تو سب کو مار کرے گا. بلیور کون ہے, مومن کون ہے, منافق کون ہے. اس زمانے میں جب وہ نکلے گا تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ہم نہیں جانتے نا ابھی ہمیں سے منافق کون ہے یا مومن کون ہے, لیکن اس زمانے میں جب وہ نکلے گا سب کو مار کرے گا. تم منافق ہو, تم کافر ہو, تم مومن ہو. حتیٰ کہ ایسا ٹائم آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ میں مومن سے مل کے آ رہا ہوں یا میں منافق سے مل کے آ رہا ہوں. ایک شخص اپنا اونٹ خرید کے آئے گا اور کہے گا تم نے کس سے خریدا؟ میں نے منافق سے خریدا. لوگوں کو اس لیبل سے جانا جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اور یہ وہ دور ہوگا کہ جب بیس نکلے گا تو ایک اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ دور آئے گا کہ ایک شام سے ہوا چلے گی جو کہ تمام مومنوں کی جان لے جائے گی. اسموک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اسموک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, which is the دخان. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا عَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے, ہم مومن ہو گئے. أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ, کہ تمہارے پاس تو رسول نہیں آئے تھے, تمہارے پاس ہمارے میسنجرز نہیں آئے تھے, تب تم نے ایمان کیوں لایا. یہ اسموک اللہ کے نے فرمایا کہ سابقوا بالاعمال, اعمال کر لو, کچھ کما لو, اپنے لیے اکٹھا کر لو اس سے پہلے کہ 6 چیزیں اپیئر ہو جائیں. دجال, دعوت الارض, اسموک, طلوع الشمس فی المغرب, تمہاری موت یا قیامت کا دن. اس سے پہلے کہ 6 چیزیں آ جائیں تم اعمال کر لو. اس کے بارے میں یہ انفارمیشن. علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ یہ اسموک کیا آلریڈی آ چکی ہے. اللہ کے نبی نے قریش کے لیے بدعا کی تھی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کا بھی اختلاف تھا کہ وہ اسموک تھی جس میں قریش مکہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, عبداللہ بن عباس, علی بن ابی طالب, بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اسموک بائی دی اینڈ آف ٹائم آئے گی. 3 میجر لینڈ سلائڈز, ایک ایسٹ میں, ایک ویسٹ میں, ایک عربی پیننسولا میں. جو عربی پیننسولا میں جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نے بتا دیا کہ ایک یہ اس جگہ پہ ہوگی جو کہ ایک ڈیزرٹ ہوگا, بیضاء, ایک ڈیزرٹ ہوگا جہاں پہ پوری فوج کو غرق کر دیا جائے گا. ایسٹ اور ویسٹ میں کہاں پہ ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ عالم, لیکن دے ول ہیپن ان بٹوین آل دی سائنس. ان کا میں سیکوینس نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ دجال کے ٹائم پہ ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ مہدی کے ٹائم پہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہو جائے. لیکن ایک بات ہمیں پتا ہے کہ the first sign of the major signs is مسیح دجال. The first sign is مسیح دجال. اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم اور اس کے ساتھ یاجوج ماجوج, یہ تینوں اکٹھے ہیں. ان کے بیچ میں ہوتا ہے کہ مختلف سائنس اگر کر رہے ہیں, واللہ تعالیٰ عالم, ہمیں اس کا نالج نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. ایک حدیث سے البتہ آتا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ راتوں کو جاگیں گے, ناچیں گے, گائیں گے, شراب پیئیں گے, اور دے فورنیکیٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو زمین میں غرق کر دیں گے, ان پہ پتھروں کی بارش برسائیں گے اور ان پہ تیز آندھی چلائیں گے, جس طرح پچھلے لوگوں پہ کیا گیا جو کہ ان برے کاموں میں انوالو تھے. حتیٰ کہ لوگ صبح اٹھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں فلاں قوم کو, فلاں فلاں شخص کو زمین میں درگور کر دیا گیا, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا جائے گا. اور ایک اور بات میں آتا ہے کہ لوگوں کو خنزیر بنا, بندر اور خنزیر بنایا جائے گا جو لوگ کچھ چیزوں کو حلال کہتے ہیں. میوزک کے مختلف نام دے کے ان کو حلال کہتے ہیں, الکوہل کے مختلف نام دے کے ان کو حلال کہتے ہیں, انٹرسٹ یوزلی کو مختلف نام دے کے حلال کہتے ہیں, اینڈ دے ویئر سیلف ان دی فورنیکیٹ.
یہ مختلف حدیث کے میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. رائزنگ آف سن فرام دی ویسٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ حل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آ جائے جس کے بعد انسان کو ایمان پہ کام کرنے کا موقع نہ ملے یا اسے ریپینٹ نہ کرنے کا موقع ملے, اس سے پہلے توبہ کر لو. حدیث میں نے فرمایا تھا نا, بتایا تھا کہ 3 چیزیں اگر نکل آئیں تو اس کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. ثلاث اذا خرج لا ينفع نفس ایمانها. نمبر 1 از طلوع الشمس في مغربها. جب سورج نکل آیا پھر ایمان ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. جو مومن ہوں گے نا اس دور میں, وہ رات کو سوئیں گے, تہجد پہ اٹھیں گے اور تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز کا ویٹ کر رہے ہوں گے. And they'll wait کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں, and they'll sleep again. When they wake up they pray nawafil and they'll wait for the time of fajr to come. تو حیران ہوئے کہ آج عجیب رات ہے, اور دوبارہ وہ سو جائیں گے اور دوبارہ اٹھیں گے, and they'll pray few nawafil and then they'll wait for fajr to come. And when the sun will rise and they'll go out and see the sun will be rising from west. جس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. لوگ ہاتھ جوڑیں گے, پچھتائیں گے, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہماری معافی. اس کے بعد کسی کی توبہ اور معافی قبول نہیں کی جائے گی. And the last وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. And the last sign was جو آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر کے میدان تک لے جائے گی. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ a fire will emerge before the day of resurrection from the sea of Hadramaut or from Hadramaut, and it will gather the people. They said, what do you instruct us to do, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? He said, I advise you to go to Sham and Syria. اس زمانے میں نا سیریا کیا تھا؟ لیبنن, جارڈن, فلسطین, عراق نہیں سیریا, شام, لیبنن, جارڈن, فلسطین. جو آج کا سیریا ہے وہ انکلوڈنگ شام, لیبنن, جارڈن, فلسطین. یہ وہ زمانے کا, اٹ واز آل سیریا. ٹھیک ہے. ایک اور اس میں آتا ہے the people will be gathered on day of resurrection in 3 groups. Those who will be fed and clothed, یہ اچھے لوگ ہوں گے, and will be riding. Those who will be walking and running, and those who will be dragged by the angels on their faces. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم 2 گروپس کو جانتے ہیں کہ یہ کون ہوں گے جو کہ واک کر رہے ہوں گے اور رن کر رہے ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا اللہ will cause their mounts to contract diseases. ان میں بیماریاں لگ جائیں گی until there are no mounts left, to such an extent that a man who has a splendid garden would give it up in return of a weak old animal with a small saddle, but he'll not be able to find one. یہ وہ ٹائم ہوگا جب دخان نکلے گی اور لوگوں کو محشر کے میدان میں لے جایا جا رہا ہوگا, تو لوگوں کو چاہیں گے کہ ہمیں کوئی سواری مل جائے. وہ اپنے باغات دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن ان کو ایک ویک کیمل بھی نہیں ملے گا جس کی ایک ویک سینڈل ہے. دس از دا لاسٹ سلائیڈ. دا پوائنٹ از, اگر ہم یہ سائنس دیکھیں یا نہ دیکھیں, کچھ بدون ظاہر لگے میرے پاس, انہوں نے کہا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت دن کب آئے گا؟ تو فرمایا کہ تم نے کیا تیار کیا رکھا اس کے لیے. مینز جب تم مرو گے تمہارے لیے قیامت کھڑی ہو جائے گی. کچھ بدون ظاہر نے کہا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور فرمایا کہ جب یہ جو چھوٹا بچہ تمہارے میں سے یہ تمہاری عمر تک پہنچے گا, تمہاری قیامت آ چکی ہوگی, مطلب تم اپنی قبر تک پہنچ چکے ہوگے. which is قیامت الکبریٰ, قیامت الصغریٰ, the small قیامت. اگر ہم ان دور تک رہتے ہیں یا نہیں رہتے, بات ہے کہ موت کا ٹائم تو کچھ بھی نہیں پتا کب ہم نے مر جانا اس دنیا سے, کب چلے جانا اس دنیا سے. دا پوائنٹ از کہ ہم آج اپنے ایمان پہ کام کر لیں. اگر ہم نے ایمان پہ کام نہ کیا اور اپنی جنریشن سے تربیت نہ کی, واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو دس, ہماری جنریشنز والیعاذ باللہ کہیں کفار اور مشرکین نہ بن جائیں. کیونکہ میں جو احادیث پڑھ رہا ہوں اور جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان اسپیشلی جو علی بھی نے ذکر کی ہوں گی, جو آگے ٹائم آنے والے ہیں وہ بہت مشکل ٹائم ہے. اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں, ان کو بس مت بیچیں. مختلف اسکول سے کہ انگلش بولنا سیکھ لیں لیکن ایمان میں سے برباد ہو جائے. اپنے بچوں کو دین دیں. سب سے زیادہ جو چیز ضرورت ہے ان کو وہ دین کی ہے. ان کو آپ کے مال سے زیادہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اور آپ بھی اپنے نوجوان ہیں آپ لوگ, اللہ تعالیٰ قیامت دن پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے جوانی دی, تم نے کیا کیا, سوال کیا جائے گا. تو اپنی جوانی کو آج فائدے میں اٹھا لیں. اور یہ جو میں نے سائنس ذکر کی, میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سائنس کے ذریعے ہمارے ایمان تازہ کرے, ہمارے اندر تقویٰ اور ایمان پیدا کر دے, اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچا لے, چاہے بڑے فتنے ہوں یا چھوٹے فتنے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے, ہمارے اندر کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. بٹ وی کین اونلی ٹرائی, وی کین اونلی ٹرائی ٹو گین نالج, وی کین اونلی ٹرائی ٹو بی ان گڈ کمپنی, وی کین اونلی ٹرائی ٹو ورک آن آور ایمان. جو ایمان آج ہمیں بستر سے مسجد نہیں لے جا سکتا, وہ کل ہمیں قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, اور ہم نے جو آج سیکھا جانا اس کو علم نافع بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, اور جو غلطیاں کوتاہی ہم سے پہلے ہو گئی, یا اللہ ہماری غلطی کوتاہی کی وجہ سے آپ ہمیں معاف کر دیں.
اور جو آئندہ ہے ان سے ہمیں بچا کے رکھیں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں, ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا نصیب فرمائیں. یا اللہ ہم آپ سے ایسی زندگی کا سوال کرتے ہیں جو خیر سے بھری بھی ہو, اور ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.